خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں زندان محبت ایپیسوڈ 9۔ ڈھول کی تھاپ اور شور و غل کی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ لڑکے والے آ چکے ہیں۔ ہانیہ نے لان کی جانب کھلتی کھڑکی کا پردہ ذرا سرکا کر نیچے دیکھا۔ حسن کسی شہزادے کی مانت اپنے کزنز کے حصار میں چلتے ہوئے لان میں سجائے گئے جھولے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ان کے آگے کچھ مرد حضرات ڈھول کی تھاپ پر رقص کرنے میں مگن تھے۔ مووی میکر مووی بنا رہا تھا، جبکہ ہانیہ دور ہی سے حسن کے چہرے سے چھلکتی ہوئی خوشی دیکھ سکتی تھی۔ بے ساختگی میں ہی اس کے چہرے پر مسکان ابھری۔ وہ کھڑکی سے ہٹنے کا قصد کر ہی رہی تھی کہ اس کے کمرے کی لائٹس جلنے بجھنے لگیں۔ ہانیہ نے چونک کر کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ چند لمحے بار بار جلنے بجھنے کے بعد لائٹس بند ہو چکی تھیں۔ کمرے میں گپ اندھیرا چھا گیا، جبکہ نیچے لان میں سب کچھ ویسے ہی روشن تھا۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر ٹیبل لیمپ آن کرنا چاہا، لیکن بے سود۔ یوں لگ رہا تھا کہ ساری لائٹس ایک دم ہی خراب ہو گئیں، جیسے وہ خوف زدہ سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی مخالف سمت کی کھڑکی کی جانب کچھ کھٹکا سا ہوا، ساتھ ہی پردے زور زور سے لہرانے لگے۔ ہانیہ بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ باہر ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود پردے لہرا رہے تھے۔ پھر کھڑکی کی چٹخی کھلنے کی آواز آئی۔ ہانیہ نے آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ کھڑکی خود بخود بند ہو گئی۔ ہانیہ ہڑبڑا کر تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی، لیکن اس کے پیچھے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی دروازہ ٹھک سے بند ہو گیا۔ ہانیہ نے بوکھلاہٹ میں بار بار دروازے کا ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ ہیلپ ہیلپ پلیز ہیلپ، کوئی ہے؟ وہ چیخ چیخ کر کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ حلق سے آواز بھی وہ مشکل نکل پائی تھی، لیکن سب گھر والے اور مہمان شاید اس وقت لان میں موجود تھے، لڑکے والوں کے استقبال کی غرض سے۔ تب اس کی فریاد کسی کے کانوں تک نہ پہنچ پائی۔ ہانیہ نے بھاگ کر لان کی جانب کھلتی کھڑکی کی طرف جانا چاہا تاکہ وہاں سے کسی کو مدد کے لیے بلا سکے، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اس کا بازو تھام کر بیڈ کی جانب دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر اوندے منہ گری۔ ہاتھوں کی چند چوڑیاں اس کی کلائی زخمی کرتی ٹوٹ کر بیڈ ہی پر گر گئیں۔ منہ سے سسکاری نکلی۔ ہیوی جیولری سیٹ کے جھمکوں کے باعث کانوں میں بھی شدید درد محسوس ہوا، لیکن ابھی اس درد سے کہیں زیادہ طاقتور وہ خوف تھا جس نے اسے اپنے حصار میں جکڑ رکھا تھا۔ پردے ایک دم ہلنا بند ہو گئے اور بالکل کھڑکیوں کے برابر کر دیے گئے کہ باہر سے کسی کی نگاہ اندر نہ پڑ سکے۔ لان سے جو ہلکی سی روشنی کمرے میں آ رہی تھی، اس کا راستہ بھی رک گیا۔ ہانیہ کو کسی کی کمرے میں موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ سرد موسم کے باوجود وہ پسینے سے تر چہرہ لیے خوف زدہ سی بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی ٹیبل لیمپ آن ہوا اور ٹیبل لیمپ کی روشنی میں ہانیہ نے دیکھا کہ بیڈ پر جو کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر گری تھیں، ان کے ٹکڑے اب ہوا میں بلند ہوتے نیچے فرش پر گر رہے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہوتی ہوئی پیچھے ہٹی، لیکن پیچھے بیڈ کی پشت سے کمر ٹکرانے پر وہ وحشت بھری نگاہوں سے ان ٹوٹی چوڑیوں کو نیچے گرتے دیکھنے لگی۔ ہونٹ کپ کپا رہے تھے، منہ سے ایک لفظ تک نکال پانا محال ہو گیا تھا۔ تبھی اسے لگا جیسے بیڈ پر اس کے مقابل کوئی آن بیٹھا ہے، وہ جو دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ہانیہ اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ڈر کر مزید پیچھے ہونے کی کوشش کی، لیکن پیچھے گنجائش نہ تھی۔ اس کی بندیا جو مانگ سے ہٹ چکی تھی، اس اندیکھے وجود نے ہاتھ بڑھا کر اس بندیا کو درست کیا۔ ہانیہ نے اذیت کے مارے آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ بیڈ پر اوندے منہ گرنے کے باعث بالوں کی چند لٹیں چہرے پر پھسل آئی تھیں۔ وہ وجود اب ان لٹوں کو اس کے چہرے سے ہٹا رہا تھا۔ ہانیہ بے بسی سی لرزتے وجود کے ساتھ بیٹھی رہی، البتہ آنسو بے تاب ہوتے چہرے پر پھسل رہے تھے۔ اسے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے۔ شدید تپش محسوس ہو رہی تھی، اور یہ پہلی بار نہ تھا۔ وہ وجود جب جب اس کے نزدیک آتا، تب تک اسے شدید گرمی کا احساس ہوتا۔ چند لمحوں بعد اسے اپنی کلائی پر اس نادیدہ وجود کے ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختگی ہی میں ہاتھ کھینچا، لیکن اسے آزاد نہیں کیا گیا۔ خواہ زخم لگوا لیا نا کلائی پر، کیوں ظلم کر رہی ہو اپنے ساتھ؟ سرگوشی نما آواز ابھری تھی، ساتھ ہی کلائی سے بہتا خون صاف ہونے لگا۔ ہانیہ کو اپنا بازو جلتا ہوا محسوس ہونے لگا اس لمس سے۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلائی۔ اپنے ہاتھ سے اسے نظر نہ آنے والے ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن کوشش اب بھی ناکام ہی ثابت ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے تھک کر کوشش ترک کر دی،
تو اس کا ہاتھ آزاد کر دیا گیا، لیکن وہ کوشش کے باوجود بیڈ سے اٹھ کر اس سے فاصلے پر نہ ہو پائی۔ کتنا دور بھاگو گی مجھ سے؟ تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا میں۔ جب جب میں چاہوں گا تم کسی کچی ڈور سے کھینچتی ہوئی میری طرف چلی آؤ گی۔ کہا تھا نا کہ مجبور مت کرو زبردستی کرنے پر۔ پیار سے سمجھایا تھا نا تمہیں، لیکن نہیں مانی میری بات۔ تمہیں تو میں کوئی تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، البتہ تمہاری وجہ سے اگر تمہارا وہ کزن جان سے گیا تو مجھ سے شکایت مت کرنا پھر۔ سنگین لہجے میں دھمکی دی گئی تھی۔ ہانیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں، میرا پیچھا چھوڑ دو، بخش دو مجھے۔ وہ ہاتھ جوڑے ہوئے گڑ گڑائی تھی۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ مت کرو ایسے، بہت عقیدت ہے تمہارے لیے میرے دل میں۔ تمہاری کوئی بات ٹالنا بھی میرے لیے گناہ کا درجہ رکھتا ہے، لیکن تمہاری یہ بات نہیں مان سکتا۔ میں تم سے دور نہیں جا سکتا اب۔ جو راستہ یا جو شخص تم سے مجھے الگ کرنے کی کوشش کرے گا، اسے کاٹ کر پھینک دوں گا میں۔ نہ جانے کیسی ضد تھی اس لہجے میں کہ ہانیہ خوف سے ٹھٹر کر رہ گئی اور روتی چلی گئی۔ رونا بند کر دو ہانیہ، تمہارے آنسو بہت تکلیف دیتے ہیں مجھے۔ مان کیوں نہیں جاتی تم؟ تمہیں تو جن اور بھوت دیکھنے کا شوق تھا نا، تو میں تمہارا یہ شوق پورا کر سکتا ہوں۔ بلکہ یہی کیا، تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ صرف ایک بات میری مان لو، تمہارے خاطر کچھ بھی کر گزروں گا۔ تمہارے لیے جنات کی بستی چھوڑ دوں گا۔ ہم اس انسانوں کی بستی میں بھی کہیں دور چلے جائیں گے، کسی اور دنیا میں، جہاں تمہارے اور میرے سوا کوئی نہ ہو۔ وہاں ہم دونوں وہ بہت پراسرار آواز بھی سنائی دے رہی تھی جب ہانیہ ضبط کھوتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر چلائی۔ نہیں دیکھنا مجھے کوئی بھوت، نہیں جانا مجھے کسی بھوت نگری میں یا کسی اور جہاں میں۔ بھوت کو دیکھنے کی خواہش میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں تم کسی مصیبت کی طرح میرے گلے پڑ جاؤ گے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات کہ تم کسی اور دنیا سے ہو اور میں کسی اور دنیا کی؟ آگ اور مٹی کا ملاپ کسی صورت ممکن نہیں۔ تم قدرت کی بنائی گئی حدود کو پار کرنے کی کوشش مت کرو۔ دفع ہو جاؤ میری زندگی سے، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی۔ ساتھ ہی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں اس کی۔ اس نے ہاتھوں میں چہرہ چھپایا تو چوڑیوں کی کھنک گونج اٹھی۔ باہر سے کسی کے ہنسنے اور بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شاید لڑکیاں ہانیہ کو رسم کے لیے لینے آ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں۔ تمہیں حاصل کرنے کی کوشش میں اگر مجھے کسی کی جان لینی پڑی تو میں یہ بھی کر جاؤں گا، پھر چاہے مرنے والا تمہارا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ سرد و سپاٹ سی آواز ابھری اور پھر کھڑکی کھلنے کی آواز سنائی دی۔ چند سیکنڈ بعد کھڑکی اپنے آپ بند ہو گئی۔ کھڑکی بند ہوتے ہی دروازہ کھلا اور 3 سے 4 لڑکیاں اندر داخل ہوئیں، جن میں کومل بھی تھی۔ ہانیہ نے نامحسوس سے انداز میں اپنی زخمی کلائی دوپٹے کی اوٹ میں چھپائی۔ چلیے میڈم، باہر آپ کو یاد فرمایا جا رہا ہے، ایک لڑکی نے شوق بھرے انداز میں کہا۔ وہ سب آپس میں ہی باتیں کرنے میں مشغول تھیں۔ تبھی ہانیہ کے روئے روئے چہرے پر کسی نے غور نہیں کیا۔ کومل نے نیٹ کا دوپٹہ اس کے سر پر اڑایا اور گھونگھٹ نکال کر اس کا چہرہ چھپا دیا۔ پھر ایک اور دوپٹے کے سائے میں وہ سب ہانیہ کو لیے ہوئے رسم کے لیے لان کی جانب بڑھ گئیں۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوتے ہی اس کو اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ باہر ہوتے شور شرابے سے اس کا دل ایک دم اچاٹ ہو گیا تھا۔ دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ تب اس نے کومل کو اپنے پاس ہی ٹھہرایا۔ اس کی حالت ابھی تک سنبھل نہیں پائی تھی۔ بی پی بھی بہت لو ہو رہا تھا، سر میں شدید درد تھا۔ کومل نے اسے میڈیسن لینے کے بعد آرام کرنے کو کہا، لیکن اب وہ سونے سے بھی خوف زدہ ہو چکی تھی۔ بہرحال کومل اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ 1:15 بجے تک ہنگامے سرد ہوئے تو حسن چھپتا چھپاتا کسی طرح اس کے ٹیرس تک پہنچا۔ پھر کومل کے نمبر پر میسج چھوڑا۔ کومل نے پہلے باہر نکل کر راستہ صاف ہونے کی تسلی کی، پھر بغیر قدموں کی چھاپ پیدا کی ہانیہ کو لے کر چھت پر چلی آئی۔ میں نیچے سیڑھیوں کے پاس ہوں، 10 منٹ تک بات کر لو۔ کوشش کرنا جلدی نیچے آ جاؤ، کیونکہ کب کوئی جاگ جائے کوئی خبر نہیں، سرگوشی نما آواز میں ہانیہ سے کہہ کر کومل سیڑھیوں کے آغاز ہی پر رک گئی۔ ہانیہ لب کاٹتی کنفیوز سی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ مہندی کا لباس بدل چکی تھی، میک اپ بھی صاف کر لیا تھا، اب بالکل سادگی کی حالت میں تھی۔ سیڑھیاں چڑھتی وہ اوپر آئی تو حسن کو اوپر موجود پایا۔ چند دن پہلے کا واقعہ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔
جب وہ حسن سمجھ کر لان میں آئی تھی اور اسے وہاں سے لے جایا گیا تھا۔ پہلے دل چاہا واپس مڑ جائے کہ ایس پی فورٹ مرضی کے خلاف کہیں یہ بھی کوئی دھوکہ ہی نہ ہو۔ وہ ابھی اسی سوچ میں گم تھی جب حسن پلٹا اور اسے دیکھ کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ ہانیہ خوف زدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی، یہ خیال کیے بغیر کہ وہ سیڑھیوں کے اختتام پہ کھڑی ہے۔ قدم پیچھے لینے کے باعث وہ لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، سیڑھیوں سے ٹھوکریں کھاتی نیچے جاتی، حسن نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا۔ ہانیہ نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے ہانی؟ پاگل تو نہیں ہو تم؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ابھی اگر سیڑھیوں سے گر جاتی تو؟ حسن نے اس کی غائب دماغی پر حیرانگی کا اظہار کیا، لیکن پھر ہانیہ کی سفید پڑتی رنگت کو دیکھ کر چونکا۔ کیا ہوا ہے ہانی؟ تم اتنی ڈری سہمی سی کیوں ہو؟ ایک دم شدید پریشانی جھلکنے لگی تھی اس کے لہجے سے۔ ہانیہ کے حلق میں نمکین گولا سا پھنسنے لگا۔ کچھ بولنے کی کوشش میں فقط ہکلا کر رہ گئی وہ۔ حسن نے تفتیش سے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر ایک جانب لے آیا، وہاں پڑے بینچ پر اسے بٹھایا اور خود اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے ہانی؟ کچھ بولو پلیز۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر درخواست کی تھی، جبکہ نگاہیں اس کی نگاہوں میں ہی گڑی تھیں، جہاں بیک وقت ہی جذبات موجود تھے: ڈر، خوف، غصہ، بے چینی، اضطراب، بے بسی اور وحشت۔ حسن، میں بہت پریشان ہوں، پلیز ہیلپ می۔ اس سچویشن سے کیسے نکلوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ رو پڑی تھی اس کے سامنے، دل کا غبار ہلکا کرنے لگی۔ ہانی ادھر دیکھو میری طرف، رونا بند کرو، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ پھر ہی کوئی حل بتاؤں گا نا۔ حسن نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد خود پر قابو پا کر ہانیہ نے اسے ساری بات بتا دی، اپنے ساتھ ہونے والے سب واقعات کہہ سنائے۔ حسن سب کچھ سن کر بہت دیر تک سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ حسن، میرے خیال میں ہمیں فوری طور پر کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے، وہ جو بھی ہے بہت خطرناک ہے، تمہیں یا مجھے کوئی بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ ہانیہ نے اپنی سمجھ میں آنے والا واحد حل اس کے سامنے پیش کیا۔ او کم آن ہانی، بچوں جیسی باتیں مت کرو، یہ عامل، یہ بابے وغیرہ کچھ نہیں ہوتے سوائے ڈھکوسلے کے، صرف لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے پیسے بٹورنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ میں مانتا ہوں جنات ہوتے ہیں، قرآن پاک بھی ان کی موجودگی کی گواہی دیتا ہے، لیکن ان کی اور ہماری دنیا میں حد مقرر کی گئی ہے۔ جیسے ہم انسانوں کو اجازت نہیں ان جنات کی دنیا میں جانے کی، ویسے ہی اللہ نے انہیں بھی اجازت نہیں دی کہ وہ انسانوں کی دنیا میں آئیں۔ سب اپنی اپنی دنیا کے باسی ہیں، اور پھر اس جن زادے کو کیا پڑی ہے یوں کسی انسان پر فدا ہونے کی؟ اس کی اپنی دنیا میں جن زادیوں کا کال پڑ گیا ہے۔ یہ سب تمہارا وہم ہے ہانی، صرف تمہاری امیجینیشن ہے۔ میں نے ایک سائیکیٹرسٹ سے تمہاری حالت ڈسکس کی ہے، سب کچھ سننے کے بعد انہوں نے بتایا کہ تم شاید نائٹ فوبیا کا شکار ہو گئی ہو۔ یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے جس میں انسان اندھیرا پھیلتے ہی خوف زدہ ہونے لگتا ہے، اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ ایسے میں اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں، جبکہ یہ سب صرف اس کی امیجینیشن ہوتی ہے، اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ وہ جو کچھ دیکھنا چاہتا ہے اور جو کچھ اس کے دماغ میں چلتا ہے اسے وہی سب نظر آتا ہے۔ بھروسہ رکھو، جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی دوسرا وجود نہیں جو مجھے یا تمہیں نقصان پہنچائے۔ بی بریو۔ حسن کی باتوں پر ہانیہ شاکڈ ہی تو رہ گئی تھی، مطلب وہ اس کے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات کو جھٹلا رہا تھا۔ لیکن حسن، وہ سب امیجینیشن نہیں تھی، میں نے خود… وہ ہکلاتے ہوئے سے یقین دلانے کے لیے بہت کچھ کہہ رہی تھی جب حسن نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ وقت ان فضول باتوں کا نہیں ہے ہانی، گولڈن ٹائم ہے یہ ہمارے لیے۔ ہم اپنی زندگی کی قیمتی لمحے ان فضول باتوں میں کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ کسی کو کچھ نہیں ہوگا، اگر کچھ ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا۔ چلو مان بھی لیا یہ سب تمہاری امیجینیشن نہیں، جو کچھ تم نے بتایا سب سچ ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو اب یہ سب کر کے اسے ملے گا کیا؟ اب جب ہمارا نکاح ہو چکا ہے، شرعی طور پر ہم میاں بیوی ہیں، کل تو صرف رخصتی کا فریضہ ادا ہونا ہے، بنیادی چیز نکاح تھی۔ اگر اسے روکنا ہی ہوتا تو اس نکاح کو روکتا، نکاح ہو جانے کے بعد باقی بچتا ہی کیا ہے جو وہ یوں تمہیں دھمکائے گا؟ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا، کل تک خود کو مضبوط رکھو، اس کے بعد میری محبت، میرا پیار تمہیں کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہیں دے گا، تم صرف میرے بارے میں سوچا کرو گی۔ وہ نرم لہجے میں کہتا اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ ہانیہ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔
वैसे ये ना इंसाफी है मेरे साथ। मेहंदी की रस्म के दौरान तुम्हारे चेहरे पर घूंघट डाल दिया गया। अब ये सोच कर आया था कि अपनी मेहंदी की दुल्हन को लाइव देखूंगा कि कैसे लग रही है, लेकिन यहाँ तो दिल के सारे अरमानों पर पानी ही फेर दिया तुमने। मेकअप तो चलो साफ कर दिया, मेहंदी का लिबास बदल कर आई हो जालिम लड़की। वो मसनूई खफगी से कह रहा था। हानिया के गालों पर सुर्खी सी छाने लगी, जबकि लबों पर मुस्कुराहट आन ठहरी थी। हसन ने इसका हाथ थामे इसकी मेहंदी पर नजरें जमाए हुए देखा। मेहंदी की डिज़ाइन में छुपाकर हसन का नाम लिखा गया था। थोड़ी देर तलाश करने के बाद हसन ने बिलाखिर अपना नाम तलाश कर ही लिया। लोग बारात के दिन दुल्हन की मेहंदी में अपना नाम तलाश करते हैं, लेकिन मैं ज़रा एडवांस हूँ, मेहंदी की रात ही ये काम कर लिया। वो शरारत भरे लहजे में निचला लब दांतों में दबाए हुए कह रहा था। हानिया हंस दी थी इसकी बात पर। ही रांझा की गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो नीचे आ जाएं, मैं थक गई हूँ पहरेदारी करते करते। कोमल की शरारती आवाज़ सुनकर हानिया बौखलाते हुए इसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर उठ खड़ी हुई। साली साहिबा, गलत वक्त पर एंट्री देना आपने अपना फर्ज समझा हुआ है शायद। हसन भी बालों में हाथ फेरता उठ गया। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी इन सब कामों का और यूं फालतू बातें करने का कोई वक्त नहीं आया। कोमल ने शरारती निगाहें हसन पर जमाते हुए हानिया का हाथ थामा। कोई बात नहीं, कल हमारा भी वक्त आएगा, देख लूँगा फिर आप लोगों को भी। कल अगर मुझे और मेरी बीवी को डिस्टर्ब किया ना आपने तो अच्छा नहीं होगा। वो भी शरारत पर आमादा हुआ था। कल किसने देखा है जनाब? कोमल इतला कर कहती हानिया को लिए सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई, जबकि इसके जाने के बाद हसन भी मसरूर सा अपने घर की जानिब चल दिया, इस बात से बेखबर कि कल का सूरज इसको क्या दिखाने वाला है। बारात का वक्त आन पहुंचा था। पूरे घर में अफरा तफरी का आलम था। सब मेहमान खुशियों से चमकते चेहरे लिए इधर से उधर अपनी अपनी तैयारियों में मगन थी, लेकिन एक जानिब शफीक साहब और मेहरुन्निसा थे, जो काम करते हुए कोनों में छुप छुप कर आंसू बहा रहे थे। बेटी को ब्याह कर बाइज्जत तौर पर इसके फर्ज से सुबुकदोश होने की खुशी अपनी जगह थी, लेकिन इतने नाजों से पाली गई बेटी को यूं एक ही दिन में किसी और के हवाले कर देना कोई आसान काम तो नहीं होता माँ बाप के लिए। दूसरी जानिब वो थी हानिया, जो अपने कमरे में ही कैद होकर रह गई थी। रो रो कर इसने आंखें सुजा रखी थी। इस घर में आज इसका आखिरी दिन था। आज माँ बाप से जुदाई इसके मुकद्दर में लिख दी जाएगी, यही सोच इसे रुला रही थी। सुबह नाश्ते के नाम पर इसने फ़कत आधा कप चाय पी थी। इसके बाद कुछ भी खाने को दिल ही न चाहा। दोपहर का खाना भी यूं ही गोल कर दिया इसने। हसन की संगत का एहसास दिल में खुशियों के समंदर में मौजें पैदा कर रहा था, तो दूसरी जानिब माँ बाप से बिछड़ने का एहसास दिल को तड़पा रहा था। बज़ाहिर कुछ भी गैर मामूली नहीं था, लेकिन फिर भी ना जाने क्या बात थी, इसका दिल सहम सहम जा रहा था। दोपहर 3 बजे के करीब इसे पार्लर के लिए रवाना किया गया। आज भी कोमल इसके साथ थी। ब्यूटिशियन बार बार इसे रोने से मना कर रही थी कि रोने के बायस मेकअप करना मुश्किल हो रहा था। तभी वो जब्त किए बैठी थी। इसका बीपी लो हो रहा था शायद। इसका दिल बार बार घबराने लगा। सर में शदीद दर्द शुरू हो चुका था। रात 9 बजे बारात की आमद हुई और 8:45 तक हानिया को हॉल में ब्राइडल रूम में पहुंचा दिया गया। 9 बजे से 9:30 का वक्त हुआ, फिर 10 बज गए, लेकिन बारात अभी तक ना आई थी। लड़की वालों की तरफ से जो मेहमान बारात के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, इनमें भी चीमा गोइयाँ शुरू हो चुकी थी कि ना जाने अब तक बारात क्यों नहीं आई। शफीक साहब बार बार रज़ा साहब को कॉल मिला रहे थे, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। मेहरुन्निसा ने भी बार बार बुशरा बेगम को फ़ोन मिलाया, लेकिन रिज़ल्ट वही रहा। सब बेतहाशा परेशान हो चुके थे। हानिया के दिल में भी रह रहकर हौल उठ रहे थे। ध्यान इस जिनजादे की धमकी की तरफ ही था कि ना जाने क्या होने वाला है। तकरीबन 10:30 बजे रज़ा साहब की कॉल आई। दूल्हे की गाड़ी का ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें गाड़ी ड्राइवर तो सर पर चोट लगने से मौके पर ही दम तोड़ गया था। अलबत्ता हसन की किस्मत अच्छी थी कि इसे चंद खराशें आई थीं बस, लेकिन सब में परेशानी की एक लहर दौड़ गई। रज़ा साहब ने तसल्ली दी कि पुलिस आई है और चंद फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद आधे घंटे तक बारात हॉल पहुंच जाएगी। हानिया को ये बात नहीं बताई गई थी। अलबत्ता मेहरुन्निसा शफीक साहब ने मुख्तसरन सब बता दिया। बहरहाल ऐन बारात के दिन यह हादसा पेश आना कुछ अच्छी बात हरगिज़ न थी। कई मेहमानों ने तो दबे लफ्ज़ों में हानिया को मनहूस करार दे दिया था। बुशरा बेगम ने भी एक दो बार रज़ा साहब से ये बात कही कि वो हानिया और हसन की शादी के लिए दिल से रजामंद नहीं है, लेकिन रज़ा साहब ने बेवक्त की इस राग पर इन्हें सख्ती से झिड़क कर रख दिया था।
ایک تو وہ پہلے ہی حد درجے پریشان تھے، اوپر سے بشرا بیگم کی فضول باتیں دماغ گھما کر رکھ دیا تھا اس صورتحال میں۔ ہاسپٹل سے نکلتے ہی انہوں نے حسن اور ہانیہ کے نام صدقہ دیا۔ 11 بجے کے قریب بارات ہال پہنچی تو سب کی جان میں جان آئی۔ مہمانوں کو دبی دبی سرگوشیوں سے ہانیہ قدر چونک سے گئی تھی۔ اسے یہ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے، لیکن کیا؟ وہ یہ کسی سے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ نکاح کا فریضہ تو پہلے ہی سر انجام دیا جا چکا تھا۔ ہال سے رخصتی کے بعد ہانیہ کو گھر لایا گیا اور اس کے بعد بے شمار رسموں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ شرم و جھجک کے باعث ہانیہ ابھی تک حسن کے چہرے کو نہیں دیکھ پائی تھی، ورنہ اس کی پیشانی پر موجود بینڈیج اور دائیں رخسار پر موجود ہلکے سے زخم کے نشان پر ضرور چونکتی۔ اب وہ کچھ حد تک مطمئن ہو چکی تھی کہ وہ جنزادہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس کی سب باتیں دھمکی کے سوا اور کچھ نہیں تھیں۔ دل سے تمام ڈر اور خوف دور ہوئے تو اس نے حسن کے ساتھ بننے والے اس خوبصورت رشتے کا احساس کیا۔ دل میں جذبات بیدار ہونے لگے۔ رات کے 2 بجے جب اسے حسن کے کمرے میں پہنچایا گیا، تب تھکن کے باعث اس کی کمر میں شدید درد تھا، لیکن حسن کا انتظار کرتے ہوئے دلی جذبات کا عکس اس کی مسکراہٹ سے جھلک رہا تھا۔ چہرے پر دلکش رنگ لیے وہ خوبصورتی سے سجے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی، جس میں گلاب اور موتی کے پھولوں کی مہک چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آج پور سجی تھی، وہ تو صرف حسن کے لیے، اور اب اس کا دل بےتابی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ حسن کے منہ سے اپنے لیے تعریفی جملے سننا چاہتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازے پر کھٹکا سا ہوا تو وہ فوراً گھونگھٹ گرا کر نیچے نظریں جھکائے بیٹھ گئی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ حسن کمرے میں داخل ہوا۔ دروازہ لاک کرتا وہ دھیمے قدموں سے بیڈ کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم، نرم سی آواز میں سلام کیا گیا تھا۔ ہانیہ نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ زبان تو گویا تالو سے چپک کر رہ گئی تھی، اس کی ہتھیلیاں پسینے میں بھیگنے لگی تھیں۔ حسن کچھ پریشان سا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ جانتا تھا ہانیہ فوراً باتیں دل پر لے لیتی ہے۔ ہانیہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھتے ہوئے حسن نے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ آج ہانیہ کے لیے نہ جانے کون سی باتیں سنی تھیں اس نے۔ بہت سے لوگوں سے یہ جملہ سننے کو ملا تھا کہ یہ لڑکی اس کے گھر کے لیے اور حسن کے لیے منحوس ثابت ہوئی ہے۔ اس کے آنے کے بعد گھر میں کبھی سکون نہیں رہ سکے گا۔ وہ تو غیر تھے، ان کی باتیں تو برداشت کی جا سکتی تھیں، لیکن حسن کی اپنی ماں بشرا بیگم نے اس کے سامنے اس کی شادی کو لے کر آج جو واویلا کیا تھا، حسن وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ایک تو اس ایکسیڈنٹ کی ٹینشن، اوپر سے ماں کی دل دکھاتی باتیں۔ ہانی کے خلاف ان کے دل میں جو زہر تھا، اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ رضا صاحب سے پڑنے والی ڈانٹ کا غصہ بھی انہوں نے حسن پر ہی اپنی بھڑاس نکال کر ختم کیا، یہ جانے بغیر کہ ان کی باتوں نے ان کے بیٹے کو کتنا دکھ دیا ہے۔ بہت دیر تک جب وہ اپنی ہی سوچوں میں گم رہا، پھر گہری سانس بھرتا ہانے کی جانب متوجہ ہوا جو اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ گھونگھٹ اٹھانے کی اجازت ہے؟ حسن نے کچھ توقف کرنے کے بعد اسے مخاطب کیا۔ ہانے نے شرارتی بھرے انداز میں لب دانتوں تلے دباتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ حسن حیران ہوا، ہاتھ بڑھا کر گھونگھٹ اٹھانا چاہا، لیکن ہانیہ نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا۔ تو مطلب آج دیدار نہیں کرنے دو گی؟ حسن کے انداز پر وہ چونک سی گئی۔ اس شرارت کے بدلے وہ بھی حسن سے کسی شرارت کی توقع کر رہی تھی کہ وہ زبردستی گھونگھٹ الٹنے کی کوشش کرے گا، لیکن حسن مزید کوشش ترک کرتے ہوئے پیچھے ہٹ چکا تھا۔ وہ خاموش سی ہو گئی، البتہ دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے تھے۔ جاؤ ہانی، چینج کر لو، تھک گئی ہوگی تم بھی۔ اس کا چہرہ دیکھے بغیر حسن نے کہا تو ہانیہ کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا۔ کہاں وہ ہر وقت اپنی بےتابیوں کی داستانیں سناتا رہتا تھا، اور کہاں آج یہ سرد اور خاموش سا رویہ۔ چند لمحوں بعد ہی وہ اٹھ گئی۔ بھاری بھرکم لہنگا سنبھالتے ہوئے اس نے واش روم کا رخ کیا۔ حسن بیڈ پر نیم دراز سا ہو گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہم جلد حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔